اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے۔ ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، یہ جو ہمارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تو احسان کیتا ہے تو ہوں میں کی کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے، لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے احسان حسن سے ہے۔ حسن سے الف، دو الف ملے اور احسان بن گیا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے دین کا ہے اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا۔ جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے، جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی، کہ جی بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے۔ تو آخری اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے۔ سبحان اللہ۔ وبالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کو لو اللہ تینوں چاہ لگے۔ باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا تھا۔ تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، پھر جننے کی تکلیف برداشت کی۔ ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے فرمایا ولا تلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ تلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ۔ میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد، وہ تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھیں، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا، اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی۔ اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا زفرۃ واحدہ، ولا زفرۃ واحدہ۔ کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے۔ تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، یعنی کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں، اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نہیں یہاں رشتہ کیا تو
تیری میری ایک درمیان خط آئے کھچ جائے گا خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بیٹی، جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہیں تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ بچپن میں انگلش میڈیم سکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے۔ ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے، اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں تو ایسے بیٹھا ہو۔ تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی امریکن اسکول۔ اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے۔ ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے میرا باپ کیا ہے۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن میں یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے، 3ری 4تھی جماعت تک میں تھا۔ 61 میں ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر تھی، تو 8 سال۔ ان کے بیٹے جوان تھے، اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اتنا ادب، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے، تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پارکر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نہیں ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی ہیں، اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیتی ہیں۔ تو خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے۔ تو میرے بچوں، اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرع کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے، بغیر پوچھے استعمال نہ کرے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، انہیں دل میں کچھ اشعار پڑھے۔ جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ